اور بولیے محبت سے دیکھیے غوث اعظم بڑے سخی ہیں. کون ہے؟ اور ہم ان کی یاد میں ان کی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ جتنے اپنے دامن کو چوڑا کر کے بیٹھیں گے غوث اعظم اتنا ہی عطا فرمائیں گے. اور میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے وہ نیت کریں کہ اللہ ہمارے دامن میں غوث پاک کی خیرات عطا فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریدوں نے سوال کیا کہ حضور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ہماری عورتوں کے لیے کام میں آئے. بھئی مرید وہی ہوتا ہے جو سب کا خیال رکھے, صرف اپنا ہی بھلا نہ چاہے, وہ سب کا خیال رکھے. اور مسلمان کہتے ہی اسے ہیں, مومن اسی کو کہتے ہیں جو سب کے بھلے میں اپنا بھلا چاہتا ہے. مسلمان اور اسی کو مومن کہتے ہیں. تو مریدوں نے کہا کہ حضور ہماری عورتوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, غور سے اور آج کے بعد اس وظیفے کو پڑھا کریں. غوث اعظم سے جب سوال کیا ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, تو غوث اعظم نے مسکرا کر فرمایا کہ جاؤ اپنی گھر کی عورتوں سے یوں کہو کہ وہ میری دادی سیدہ فاطمہ کا نام لیا کریں. میری ماں بہنیں کل صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کی پڑھا کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فاطمہ کے صدقے میں در فاطمہ کی برکتیں عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں, نبی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ آپ کی خاتمہ حضرت فدہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاضر ہوئی, اچانک ایک سائل مانگنے والا دروازے پر آ گیا. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ جاؤ سائل کو کونے میں کھجور رکھی اٹھا کے دے دو. وہ گئی اور اٹھا کے لے کے آئے اور دے دیا. اس میں سے ایک بچا کے رکھی. کہا کہ فاطمہ یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے, یہ کھجور بہت خوبصورت لگ رہی ہے, اس لیے میں نے ایک بچا کے رکھ لی ہے کہ آپ کی اجازت اس کو کھا لوں. فرمایا کھا لو. تو آپ نے جب کھایا تو کہا اے بنت رسول, میں نے مدینے کی بہت کھجوریں کھائی ہیں مگر یہ کھجور مدینے کی نہیں معلوم ہو رہی ہے. تو سیدہ فاطمہ نے مسکرا کر فرمایا ابھی ابھی جنت سے جبریل نے لا کر دیا ہے. یہ ہے سیدہ فاطمہ کے در کی برکت. اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے آپ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں اور ایک تسبیح یا فاطمہ کی پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی اولاد نیک ہوگی, آپ کی گود میں کھیلنے والے بچے اچھے ہوں گے, اللہ ان کی روزی میں اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو مریدوں نے کہا کہ حضور یہ تو ہمارے گھر والوں کے لیے بات ہو گئی کہ ہماری گھر کی عورتیں یہ پڑھیں تو ان کو یہ فائدہ ملے گا. کہ حضرات کہنے لگے حضور یہ بتائیے ہمارے لیے کیا ہے؟ ارے بولو نا یار, ہمارے لیے کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہارے لیے تو عبد القادر کا نام ہی کافی ہے. ارے بولو یار, تمہارے لیے تو عبد القادر کا بولو بولو محبت سے, تمہارے لیے تو عبد القادر کا نام ہی کافی ہے. یہ بڑا نام ہے مگر اس کی برکتیں بتانے سے پہلے چند باتیں ہماری زندگی کی روزمرہ کی وہ سنیے. غوث اعظم سرکار سے کسی نے پوچھا حضور آپ دنیا میں آئے
تو آپ کا دنیا میں آنے کے بعد پہلا وظیفہ کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ سبحان اللہ، بہت غور سے سنیے گا. غوث آدم سے سوال کیا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے کے بعد آپ کی زندگی کا پہلا وظیفہ کون سا تھا؟ تو غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جب میں آیا تو قرآن پڑھتے ہوئے دنیا میں آیا. ارے بولو کیا پڑھتے ہوئے آئے؟ یہ پہلا وظیفہ ہے غوث آدم. اس لیے 11ویں کھانے والوں قرآن پڑھا کرو. سبحان اللہ، بولو نا، سبحان اللہ، قرآن پڑھا کرو. دنیا کی معلومات کے لیے ہم اور آپ اخبار دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کی خبر گیری کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. یہ معلومات رکھنا بری بات نہیں، ہونا چاہیے کہ آج دنیا میں کیا چل رہا ہے. اور بہت سے حضرات اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بٹن دباتے ہیں. آگے نہیں میں لوں گا، آپ سمجھ جائیے تاکہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. مگر میں آؤں، میں ایسے کی خبر دیتا ہوں. سبحان اللہ، یہ اخبار صرف دنیا کی خبر دیتا ہے. غوث آدم فرماتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ دنیا کی بھی خبر دیتا ہے، یہ آخرت کی بھی خبر دیتا ہے. اگر پڑھنا ہے، خبر رکھنا ہے تو قرآن پڑھو. سبحان اللہ، قرآن پڑھو. قرآن پڑھو. قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے. یہ خود شناس بھی بناتا ہے اور خدا شناس بھی بناتا ہے. سبحان اللہ، اس لیے قرآن پڑھا کرو. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس معاملے میں ہماری ماں بہنیں بہت آگے ہیں. میری دل سے دعا نکلتی ہے ماں بہنیں قرآن پڑھتی ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور جو ماں بہنیں نہ پڑھتی ہوں تو آج کے بعد وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں. قرآن پڑھا. دیکھیے بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، میں اپنے مضمون پہ آؤں گا. مدینہ شریف میں بارش ہوئی. کیا ہوئی؟ تو ایک صحابی کے یہاں پر قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. ہم قرآن رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہم قرآن کو ایسا رکھتے ہیں کہ پورے سال کے بعد کھولتے ہیں، ہے نا؟ اور اس پر جو جسدان ہوتی ہے اس میں کم سے کم 25 گرام تو گرد و غبار نکل ہی جاتا ہے، کھولتے ہی نہیں. اور کئی جگہ پر یہ رسم ہے کہ جب بچی کو بیایا جاتا ہے، سسرال بھیجا جاتا ہے، اور بچی جب اپنے سسرال جاتی ہے تو سسرال والے کیا کرتے ہیں، وہ بچی کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا مطلب کہ یہ قرآن کے سائے میں ہمارے گھر میں اندر آئے. یہ رسم تو ہے مگر وہ بچی بھی وہاں اندر جا کے قرآن جب رکھ دیا تو دوبارہ کھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو وہ صحابی بارش ہونے لگی تو انہوں نے قرآن کے نسخے کو لیا اور اپنے پڑوس میں، دیکھو پڑوسی چاہے مسلمان ہو، پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، وہ تمہارا پڑوسی ہے. وہ پڑوسی کے بہت حق ہیں، پڑوسی کے بہت حق ہیں. اس لیے اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کیا. وہ بیمار ہو جائے تو دیکھنے جاؤ، کوئی پریشانی میں ہو تو مدد کرو. یہ پڑوسیوں کے حق ہے. تو بارش کی وجہ سے انہوں نے قرآن کے نسخے کو لیا اور ان کے بازو میں جو پڑوسی تھے یہودی غیر مسلم تھے، ان کے گھر پہ جا کر کہا کہ دیکھو میرے یہاں کچا مکان ہے، یہ قرآن کا نسخہ ہے، گیلا ہو جائے گا، تم اسے رکھ لو. تو مکان والا نہیں تھا، ان کے گھر میں ان کی بیوی تھی. اس نے لے لیا، ٹھیک ہے میں اونچے مکان پہ رکھ دوں گا.
لینے کے بعد وہ چلے گئے. اب یہ سوچنے لگے یہ قرآن پاک ہے, یہ نبی پہ نازل کی ہوئی مقدس کتاب ہے. اگر میں ایک دیوار کے اوٹلے پہ رکھ دوں, میرے بچے سوئیں گے تو پیر لگیں گے, تو یہ بے ادبی ہے. ادھر ادھر رکھ دوں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس نے خیال کیا ایسا نہ کیا جائے کہ اس کو سر پہ رکھ لیا جائے. کہاں رکھا جائے؟ سر پہ رکھ لیا. سر پہ رکھ لیا اور سر پہ رکھ کر کے کھڑی رہی. جب شام کا وقت ہوا, ان کی میاں گھر پر آئے. جب یہ حالت دیکھی, بیوی نے بتایا پورا معاملہ کہ ایسا ایسا ہے اور یہ مقدس کتاب ہے. میں نے سوچا ادھر ادھر نہ رکھو, بیعت بھی ہو جائے گی, اس لیے سر پہ رکھ کے کھڑی ہو گئی. تو شوہر نے کہا کوئی بات نہیں, آدھی رات تم کھڑی رہو, آدھی رات میں کھڑا رہوں. ارے بولو یار, آدھی رات تم, آدھی رات میں. آدھی رات کے بعد میاں اٹھے, وہ سر پہ لے کے کھڑا ہو گئے. دیکھو ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے, مگر کتنا ادب کیا جا رہا ہے. کاش یہ ادب اللہ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے کہ ہم قرآن کا ادب بھی کریں, اس کی تلاوت بھی کریں. رب کریم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جبریل سے فرمایا, اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں میرا سلام پیش کرو اور یوں کہو کہ سرکار آپ پر نازل کی ہوئی کتاب کا جو ادب کر رہے ہیں ان کو جا کر کلمہ آپ پڑھا دیں. اللہ اللہ, ارے بولو یار محبت. دیکھو یہ قرآن کے ادب کرنے کی برکت ہے. جبریل امی آئے, حاضر خدمت ہوئے, کہا رب کا یہ فرمان ہے. سلام پیش کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے. دیکھا تو واقعی میں جو خبر جبریل نے دیکھی اسی حالت میں وہ قرآن لے کر کھڑے ہوئے. جیسے ہی نبی آئے تو آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہی آنے والے تھے کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھیں گے, مگر سرکار آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ آپ خود آ گئے, لہذا یہ آپ کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کو ہم سے محبت ہے, لہذا کلمہ پڑھا دیجیے. یہ ہے برکت. بولو قرآن پڑھو گے, اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے, ہے نا, خود بھی پڑھو بچوں کو بھی پڑھو. وہ ماں بہنیں جو بار بار شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے نہیں آتے, شادیاں وقت پر نہیں ہوتی ہیں, تو آئیے محقق الانطلاق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہمارے نبی کے 4 خلیفہ ہیں. کتنے بولیے؟ ہے کوئی جو بتا دے پہلے کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ. دوسرے کا؟ تیسرے کا؟ آپ تو مت بولیے حضرات. چوتھے کا؟ ارے بولو. مولا علی. علی علی بولو محبت سے. علی علی ہیں. جہاں ذکر علی ہے وہاں سے ہر بلا ٹلی ہے. ارے بولو یار محبت. تم موڈ بناؤ گے تو بہت اچھا بولوں گا. بولو محبت سے. جہاں ذکر علی ہے وہاں سے ہر بلا ٹلی ہے. محقق الانطلاق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جن بچیوں کا رشتہ نہ آتا ہو یا جن لڑکوں کا رشتہ نہیں ہوتا ہو وہ 40 دن چاروں کے نام لے کر سو جائے. 41واں دن بعد میں ہوگا, اس سے پہلے اللہ غیب سے رشتہ عطا فرما دے گا. ارے بولو یار. اب تو ماں اور بہنیں مجھے دامن پھیلا کے دعائیں دیں گی کہ بخاری صاحب نے اتنا اچھا نسخہ بتا دیا ہے. میں ہمیشہ ان کی زبان پہ رہوں گا. آدمی فائدہ ہی پسند کرتا ہے. تو میں ایک بات کہوں کہ جب 4 خلیفہ جو ہمارے نبی کے ہیں, جب اس 4 نام میں اتنی برکت ہے تو نبی کے نام میں کتنی برکت ہے. اور جب نبی کے نام میں اتنی برکت ہے تو اس نبی کے سینے پر رب نے جو اپنا قرآن نازل کیا ہے اس قرآن میں کتنی برکت ہوگی.
اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد میرا پہلا وظیفہ ہے قرآن. قرآن سے جڑ جاؤ، ہر چیز تمہارے لیے ہے. اور آئیے آگے، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کو اپنی ولایت کی خبر کب ہوئی؟ کس کی؟ اپنے ولی ہونے کی خبر کب ہوئی؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جانے لگا تو رحمت کے فرشتے آ کر یوں کہتے تھے ہٹو بچوں، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو. ارے بولو یار، کب خبر ہوئی؟ مدرسے گئے تب نا معلوم ہوا مدرسہ بہت اچھی چیز ہے. ارے بولو نا یار، اسی لیے اپنے بچوں کو مدرسے بھیجا کرو. یہاں سے بچہ تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کا بھی ادب کرتا ہے، پڑوسی کا بھی خیال رکھتا ہے. آپ پہلے اپنے بچوں کی گھوٹی میں قرآن کی تعلیم پلا دو، علم مصطفیٰ پلا دو. بڑے ہونے کے بعد میں آپ جو چاہیں وہ بنائیں، کوئی منع نہیں ہے، مگر پہلے قرآن کی گھوٹی گلے میں ڈالیں تاکہ پوری زندگی قرآن کا اثر باقی رہے، علم دین مصطفیٰ باقی رہے. اور جو بچپن میں پلایا جاتا ہے وہ بچپن تک اثر کرتا ہے. دو باتیں ہوئی. غوث اعظم نے فرمایا میرا پہلا وظیفہ دنیا کا، دوسرا وظیفہ بولیے مدرسہ. اب تیسرا بتا دوں؟ بولے. آپ 11ویں کھا کے بیٹھے ہو نا، تو 11ویں والے کو سنو کیسے ہیں 11ویں والے. ارے بولو نا یار، 11ویں والے پیر کیسے ہیں؟ 11ویں والے پیر کہتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پہلی دعا مانگی. کون سی پہلی دعا مانگی؟ تو یوں کہتے ہیں اے اللہ، میں گونگا تھا. دنیا میں آنے کے بعد ہر بچہ گونگا ہوتا ہے نا، آتے ہی بولنے نہیں لگ جاتا ہے. اگر آتے ہی بولنے لگ جائے تو گھر والے سب دور ہو جائیں. یا اللہ یہ بچہ ہے کہ جن؟ وہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، ان کی شان اپنی اپنی جگہ ہے. انبیاء اکرام نے آتے ہی دنیا میں کلام کیا، وہ بات اپنی جگہ ہے. مگر ایک عام بچہ اگر بول دے تو گھر والے گھبرا جائیں. تو غوث اعظم کہتے ہیں یا اللہ، میں دنیا میں آیا تھا تو گونگا تھا، تو نے مجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی. تو اے مولا، میں گونگا تھا، تو نے مجھے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. تو اے اللہ، جب تک میری زبان تیری یاد میں بولتی رہے تو بولتا رکھنا. ارے بولو یار، جب تک میری زبان تیری یاد میں بولتی رہے تو بولتا رکھنا، اور جب میری زبان تیری یاد کرنا بند کرتے تو پھر گونگا کر دینا. اللہ، یہ ہے غوث اعظم. دعا بھی نرالی، دعا بھی نرالی، مدرسے میں جانا بھی نرالا، اور دنیا میں آنے کا پہلا وظیفہ بھی نرالا. ارے بولو نا یار، جب ان کی یہ شان ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیں کہ آپ کی کیا شان ہے. میں اتنا یہاں تک اسی لیے لے کر آیا تاکہ آپ کا موڈ بن جائے، ہے نا، آپ فریش ہو گئے. اب آئیے آگے والی گفتگو سماعت فرمائیں. 11ویں شریف کی محفل ہے، کائی کی ہے نا. آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہوں گے بھئی 11ویں کیوں کہتے ہیں، 11ویں کا مطلب کیا، 11ویں کیوں کہتے ہیں، ہے نا. سوال کئی لوگ کرتے ہوں گے تو ان کو جواب دینا. علماء نے 11ویں کے 4 جز بیان کیے ہیں. کتنے جز؟ 4 مطلب کتنے؟ میں منطق کی بولی بول گئے. آپ کو سمجھنے کے لیے یعنی
11ویں کے 4 مطلب ہیں. کتنے ہیں؟ 4. پہلا مطلب بندوں کو اکٹھا کرنا، جیسے آپ آئے ہیں نا. 11ویں کا پہلا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو اکٹھا کرنا. بندوں کو اکٹھا کرنا. پھر 11ویں کا دوسرا مطلب ہے اللہ کا ذکر کرنا. ذکر کرنا. بتاؤ یہ ذکر الہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ اللہ کا ذکر کرنا. بولیے. دیکھو اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بھی ہمارا رب واقف ہے. مگر اس روئے زمین پر رحمت کے فرشتے دورہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دورہ کرتے ہیں. اور جہاں اچھی مجلس ہوتی ہے، جہاں اس کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے وہاں رک جاتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. شامل رہتے ہیں. اور جیسے یہ محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور جانے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ. کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ ارے بولیے نا یار. معلوم تھا پھر بھی پوچھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر سوال نامعلوم ہونے کی دلیل نہیں ہے، معلوم ہونے کے بعد میں بھی پوچھا جاتا ہے. بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں کچھ چیز کھانے کے لیے. باپ نے سیدھی ہاتھ سے جیب سے نکالا. کہاں سے نکالا؟ جیب سے نا. ایک عمل بتا دوں جس سے پیسہ ختم نہ ہو. ارے بولو نا یار، بولو. ہماری ماں اور بہنیں تو سوچیں گی کہ آج کے بعد دوپٹے کی گرے ہی باندھ لیں گے کہ جس سے پیسہ ختم نہ ہو. بخاری صاحب وہ عمل بتا کے گئے. ذمہ داری سے کہتا ہوں میری ماں بہنوں، عمل کرنا، انشاءاللہ کبھی پیسہ تمہارے بٹوے سے ختم ہی نہیں ہوگا. میری والدہ محترمہ سیدہ معراج بی بخاری مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا میرے بٹوے میں سے پیسے ختم ہی نہیں ہوتے. بولیے کیوں نہیں ہوتے؟ کہ میں جب اندور رہتا ہوں تو اندور میں عید کی نماز پڑھانے جاتا ہوں. ویسے تو اندور رہتا ہی نام ہے کہ میں اندور میں ہوں. اور عید کی نماز پڑھانے کے بعد جو نذرانہ مجھے ملتا ہے وہ پورا کے پورا گٹھڑی باندھ کے میں اپنی والدہ کو دیتا ہوں. ارے بولو نا یار. تو میری والدہ کہتی ہے کہ اس پیسے کی اتنی برکت کہ یار پورا سال ایسا نکلتا ہے مگر پیسے بٹوے سے ختم نہیں ہوتے. ارے بولو یار محبت. میری دادی محترمہ سیدہ حسینہ بخاری، میں اپنے بچپن میں جاتا تھا پڑھائی کے زمانے میں، تو میں اپنی دادی سے کہتا دادی مجھے دال اور جوار کی روٹی کھلاؤ. ان کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی، اسی لیے کہ سید برکت والا ہی ہوتا ہے، اس کے بدن میں برکت ہوتی ہے. تو میں نے کہا دادی مجھے دال کھلائیے اور جوار کی روٹی. میں نے ایک مرتبہ دادی سے کہا دادی آپ جو دال بناتی اس میں برکت کیوں ہے؟ اتنا ذائقہ، آخر اس میں اتنا کوئی تیل نہیں ہے، اتنا کوئی مسالہ نہیں جتنا آج کل ہماری ماں بہنیں مسالہ ڈالتی ہیں. اس دور میں اتنا مسالہ نہیں تھا. تو میری دادی نے مجھ سے مسکرا کر کہا بیٹا جب میں ارادہ کرتی ہوں کھانا بنانے کا تو پہلے وضو کرتی ہوں. ارے بولو یار محبت سے. کیا کرتی ہوں؟ وضو کرتی ہوں. اور جب تک کھانا بناتی ہوں نبی پر درود پڑھتی ہوں. ارے بولو یار محبت سے. اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم بخاری دولہ جشن غوث الورا. اس لیے رب نے یہ برکت عطا فرمائی. اور میں نے اپنی دادی کی دوسری خوبی یہ دیکھی
کہ جب کھانا بناتی تھی نا تو کبھی کپڑا استعمال نہیں کرتی تھی. جیسے روٹی سیکنے کے لیے جو کپڑا ماں بہنیں استعمال کرتی ہیں نا وہ کپڑا کبھی استعمال نہیں کرتی. کتنا ہی برتن گرم کیوں نہ ہو, کتنی روٹی گرم کیوں نہ ہو, انگارے سے باہر ہاتھ سے نکالتی. میں نے کہا دادی کیا آپ کو آگ کی حرارت لگتی نہیں ہے؟ کہا بیٹا سیدوں کی یہی شان ہوتی ہے. ارے بولو یار, یہ بات میرے گھر کی جو آئی تو میں نے بتائی ہے. میرے گھر کی بہت برکتیں ہیں. شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دادا ہیں. بخاری خاندان سے اگر کسی کتے نے کسی کو کاٹ لیا تو بخاری خاندان کے یہاں پر آئے, اس کی روٹی وہ کھا لے, زہر ویسے ہی ختم ہو جائے گا. بہت برکتیں ہیں. بہرحال تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے یوں کہوں گا کہ اگر جب پیسے نکالنے کی ضرورت پڑے تو آپ کو کیا کرنے کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھنے کا ہے نا؟ آپ بھی جیب سے نکالے تو اللہ کے نام سے نکالا تو برکت نہیں ہوگی. ارے بولو نا یار محبت. اور جب پیسہ دینے کے بعد دوبارہ جو پیسہ بچا وہ دوبارہ جب اندر رکھیں, جیب میں رکھیں, کباٹ میں رکھیں, تو کیا پڑھنے کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے بولو نا. نکالا بسم اللہ کر کے اور رکھا لا حول کر کے, تو نکالا تو اللہ نے بے پناہ برکت دے دی. لاہور پڑا تو وہ برکت ختم نہیں ہوگی, زندگی بھر رہے گی. اب آپ عمل کریں گے نا, بولیے. اب آئیے, وہ فرشتے محفل برخاست ہوئی گئے. رب نے فرمایا کہاں سے آئے؟ کہا مولا تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر ہو رہا تھا, تیرے منڈے مل کر کے ذکر کر رہے تھے. تو رب نے فرمایا کہ کیا میرے بندوں نے مجھ سے کچھ مانگا؟ میرے بندوں نے مجھ سے کچھ مانگا؟ تو کہا مولا تیرے بندے تیری رحمت کے امیدوار ہیں, تیری رحمت طلب کر رہے تھے. رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنی رحمتیں دی ان کو. ارے بولو یار محبت سے, رحمتیں دی ان کو. کہا اور میرے بندے مانگ رہے تھے کچھ؟ فرشتے کہتے ہیں بولا تیرے ذکر پر خوش ہو کر وہ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں جنت ملے. سبحان اللہ. ارے بولو نا, جنت ملے. رب فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے جنت دیکھی؟ کہ مولا دیکھی نہیں جبھی تو مانگ رہے تھے. رب فرماتا جاؤ میں نے انہیں جنت دے دی, میں نے انہیں. دیکھو غوث پاک کی محفل کتنی پیاری ہے. رب فرماتا ہے کہ پھر اور میرے بندے مانگ رہے تھے. کہا وہ مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کہا جہنم دیکھی؟ کہا نہیں جبھی تو پناہ مانگ رہے تھے. رب نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا, جہنم سے آزاد کر دیا. کہا میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے اور بھی کچھ مانگ رہے تھے؟ کہا ہاں مولا وہ تجھ سے یہ آرزو رکھ رہے تھے کہ ہمارا رب بڑا کریم ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بولو بولو محبت سے. رب نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے گناہ بھی معاف کر دیے, جتنے محفل میں تھے سب کے گناہ معاف کر دیے. ایک فرشتہ کہتا ہے میرے مولا وہ تیری اور تیرے محبوب کی جو محفل ہو رہی تھی اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا وہ محفل سننے کے ارادے سے نہیں آیا تھا, وہ تو دیکھا راستے میں محفل ہو رہی تو بیٹھ گیا, مگر وہ بڑا پاپی اور گناہگار ہے. مولا اس کا کیا ہوگا؟ رب ارشاد فرماتا میں کریم ہوں, میں نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے. یہ محفل کا پہلا رخ ہے. 11ویں شریف کا پہلا مطلب ہے. کیا ہے 11ویں شریف کا پہلا مطلب ہے کہ ہم اکٹھا ہو کر
اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بولے محبت سے اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو قیامت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی، باقی گناہ ہوں گے، باقی بلائے گناہ ہوں گے. اور محشر میں ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے نام اعمال میں صرف نیکی ہوگی. کیا ہوگی؟ صرف نیکی ہوگی. رب وہ نیکی والے بندے سے فرمائے گا جب ایک نیکی لے کر آ جاؤ جنت تمہاری، ایک نیکی لے کے آ جاؤ جنت تمہاری. پورے محشر میں گھومے گا ایک نیکی کے لیے، سب کے پاس جائے گا مگر کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اسی بندے سے ملے گا جس کے پاس ایک نیکی باقی گناہ، اسی بندے کے پاس ملے گا. پوچھے گا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا میرا رب کا حکم ہے، اگر ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. کتنے نیکی؟ کہا 1000 نیکی. تو وہ سوچنے لگا یا اللہ جب 1000 والے کو جنت نہیں تو میرے پاس تو ایک ہی ہے. وہ فوراً وہ نیکی اٹھا کر اس کو دے دے گا اور کہے گا تو تو جنت میں جا، میرا جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے. ارے بولو یار محبت سے، تو تو جا، میرا جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے. جب یہ بندہ وہ نیکی لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے گا کہے گا مولا یہ نیکی ہے. رب ارشاد فرمائے گا ایسے ہولناک ماحول میں کون بندہ ہے جو اتنا سخی، ارے بولو یار، جو اتنا سخی ہے دنیا میں تو دنیا میں آخرت میں بھی نیکی بانٹ رہا ہے. اس بندے کو بلایا جائے گا. رب ارشاد فرمائے گا ایسے ہولناک ماحول میں اور نیکی کی سخاوت، تو کہے گا مولا اس بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ 1000 نیکی میرے پاس، ایک نیکی مل جائے گی تو جنت میں چلا جاؤں گا. میرے پاس تو مولا ایک ہی نیکی ہے، باقی سب گناہ. میں نے سوچا کہ جب 1000 والے کو جنت نہیں تو مجھے کہاں جنت ملے گی، اس لیے اسے دے دی تاکہ تو جا، میرا جو بھی ہوگا اللہ مالک ہے. رب کی رحمت مسکرا کر کہتی ہے جب بندہ ہو کر بندہ نوازی کر رہا ہے، میں تو رحمان و رحیم ہوں، جا تو بھی جنت میں جا اور تو بھی جنت میں جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت شہزادہ غوث اعظم بخاری دولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ 11ویں کا مطلب ہے ہم اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر. اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں. کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ والوں کا. روئے زمین پر اللہ والوں کی کمی نہیں ہے. نہیں بتا دو ایک اللہ والے کو دیکھو پھر غوث پاک کو دیکھنا. بولے واپس. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں خدا کے کہ کوہ طور پر جا کر خدا سے بات کرتے تھے. قرآن فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے کلام کرنے والے پیغمبر، بات چیت کرنے والے پیغمبر. ایک مرتبہ جا رہے تھے کوہ طور پر تو راستے میں ایک بڑھیا ملی، ایک عورت. اس نے کہا یہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں میں اپنے رب سے بات کرنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایک عریضہ ہے، میری ایک درخواست ہے، میرا ایک نویدن ہے، میری ایک آرزو ہے. کہا کیا ہے؟ بولو جلدی بتاؤ. میں کوہ طور جا رہا ہوں اپنے رب سے بات کرنے کے لیے. تو کہا اس بندی نے اے اللہ کے کلیم جب رب سے بات ہو تو رب سے میرا یہ کہہ دینا، میرا پیغام پہنچا دو کہ اللہ نے مجھے سب دیا ہے
بولو اللہ نے مجھے سب دیا، صرف اولاد نہیں دی. کیا نہیں دی؟ اولاد نہیں دی. میرے رب سے گزارش کر دیں کہ اس نے ہر نعمت سے نوازا ہے. میرے مکان کا آنگن جب میں دیکھتی ہوں تو پھول جیسے بچوں سے سونا رہتا ہے تو میری طبیعت گھبراتی ہے. میں یہ چاہتی ہوں میرے مکان کے آنگن میں ہیرے جیسے بچے کھیلتے نظر. اللہ نے سب دیا مگر اولاد نہیں. میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد رب سے کلام کیا. اسی درمیان میں کہا مولا تیری ایک بندی ملی تھی، میں آ رہا تھا تو اس نے ایسا ایسا کہا ہے، تو نے سب دیا ہے اس کو مگر اولاد نہیں ہے. تو رب نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم اب اس سے ملاقات ہو تو کہہ دینا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. یہ فرمان لے کر واپس آئے. وہ عورت انتظاری کر رہی تھی. جیسے ہی اللہ کے نبی آئے کہا کلیم میرے رب کا فرمان کیا ہوا؟ تو کہا رب نے یہ فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. وہ رو کر مایوس ہو کر یہ جملے سن کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی. بہت غور سے سنیے گا. پہچانو اللہ والوں کو کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے. اور آپ تو راجستانی ہو. اللہ والے نہیں، غریب نواز نے سینکڑوں کو اللہ والا بنا دیا. ارے بولو نا یار محبت سے. اجمیر دور نہیں ہے، جاتے ہو نا؟ ارے بتاؤ نا، ہاتھ اٹھا کر بولو. ماشاءاللہ سبھی جاتے ہیں. ہماری ماں بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں مگر دل سے سبحان اللہ کہیں. تم کو ہاتھ اٹھانے کا ثواب ملے گا. غریب نواز نے لاکھوں کو اللہ والا بنا دیا. کتنوں کو؟ لاکھوں کو اللہ والا بنا دیا. غریب نواز جب آئے تھے نا پہلی کرامت تو غریب نواز کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہتا. بولو بولو بولو. دیکھنے والا. ایک نوجوان نے دیکھ لیا. ایک نوجوان نے دیکھ لیا. قریب میں آیا تو کہنے لگا بابا ایسا چہرہ میرا بھی بنا دو نا. بولو نا یار ایسا چہرہ میرا بھی بنا دو نا. تو غریب نواز نے فرمایا سنو ایسا چہرہ بننے کے لیے رونا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا میں روؤں گا مگر ایسا بنا دو. اچھا ٹھیک ہے رات کو 3 بجے کے بعد میں آ جانا میرے پاس. 3 بجے گیا تو کیا دیکھا کہ غریب نواز رو رہے ہیں. کیا رب کی یاد. کس کی یاد؟ رب کی یاد. اس کے خوف سے رو رہے ہیں، محبت نبی میں رو رہے ہیں. اس نوجوان نے دیکھا تو اس نے بھی رونا شروع کر دیا. اس نے بھی رونا شروع کر دیا. جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی غریب نواز سرکار نے اپنا رونا بند کیا. جو مڑ کے دیکھا تو پیچھے وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا. تو غریب نواز نے فرمایا رونا سیکھ لیا؟ کہا سرکار سیکھ لیا. کہا جاؤ اب تیرا چہرہ بھی ویسے ہی ہو جائے. بولو یار. مگر غریب نواز نے فرمایا سنو اب میرے پاس مت آنا، تمہارا کام ہو گیا، اب مت آنا میرے پاس. بولے ٹھیک ہے. یہ گھر گیا. گھر جانے کے بعد یہ مکان کی چھت پہ بیٹھ گیا جا کے اور سوچنے لگا یا اللہ جب ایک دن کے رونے میں یہ عالم ہے تو میں زیادہ روؤں گا تو اور زیادہ کمال والا بن جاؤں گا. بولو محبت سے. تو مکان کی چھت پہ جا کے صرف رونا شروع کر دیا. جس کا وہ بیٹا تھا اس ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہا ایک آیا ہے اس نے مجھے رونا سکھا دیا ہے. ارے بولو یار محبت سے. بولو جوانوں رویا کرو. کبھی ماں کی محبت میں رویا کرو، کبھی پیر کی محبت میں رویا کرو، کبھی نبی کی محبت میں رویا کرو، کبھی خوف خدا سے رویا کرو. یہ تمہارا رونا
دنیا میں بھی آباد کر دے گا, محشر بھی آباد کر دے گا. بڑی چیز ہے رونا. بولیے بولیے. بغداد میں ایک اللہ والے تھے جو دوسروں سے, امیروں سے قرض لیتے تھے, غریبوں کو دیتے تھے. ارے بولو نا, یہ تو اللہ والوں کی شان ہے. امیروں سے لیتے تھے, غریبوں کو. ایک مرتبہ جتنے بھی قرض والے تھے سب نے ایکا کر لیا کہ چلو حضرت سے بولو کہ ہمارا قرض دو. سب آئے, کہا حضرت ہمارا قرض چاہیے. تو حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ لائن سے. سب کو لائن سے بٹھا دیا. 1 گھنٹہ ہوا, 2 گھنٹہ ہوا, 3 گھنٹہ ہوا, ظہر کی اذان ہو گئی, نماز ہو گئی. تو سب کہنے لگے بولے حضرت ہمارا قرض دو. کہا بیٹھے رہو. اسی درمیان میں ایک چنے بیچنے والا ہے. کون؟ وہ محلے کا بچہ تھا. چنے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے چنے بیچتے ہیں, ماں بنا کے دیتی ہے, بچے بیچ کے پھر پیسہ لا کے پھر وہ ماں تیار کر کے دیتی ہے. تو اللہ والے نے بلایا, بلا کر فرمایا جتنے بیٹھے ہیں سب کو چنے دے دو. سب کو چنے دے دیے. تو وہ بچے نے حضرت سے کہا کہ حضرت پیسے؟ تو حضرت نے فرمایا جیسے یہ بیٹھے تو بھی بیٹھ, جیسے یہ بیٹھے تو بھی بیٹھ جا. وہ بھی بیٹھ گیا لائن میں. اب انتظار کرنے لگے سب, پیسہ پیسہ. تو وہ تو بچہ تھا, وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا حضرت معافی چاہتا ہوں, میں یہ چنے بیچ کے میں دوسرے لاتا ہوں, پھر میری ماں بنا کے دیتی ہے, پھر میں مارکیٹ میں لا کے بیچتا ہوں. میرا تو یہ کاروبار ہے. میری والدہ انتظار کر رہی ہوں گی. اور زور سے رونے لگا. ارے بولو نا یار, زور سے رونے لگا. تو حضرت اندر گئے, وہ تکیے میں سے نکالا سونے کے سکے اور لے جا کر کے اس کو بھی دیا, اور جتنے باقی تھے سب کو دے دیا. جب یہ جانے لگے تو کہنے لگے حضرت اگر دینا ہی تھا تو اتنی دیر بٹھایا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا. تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا. یہ رونے والا آیا تو اس کا بھی کام ہو گیا, تمہارا بھی کام ہو گیا. یہ ہے رونا. تو اس بڑھیا نے بیٹے سے کہا بیٹا کیا بات ہے, کیوں روتے ہوتے نا؟ ایک آیا اس نے سکھا دیا. بولو نا یار واپس. ہماری ماں بہنوں کو بہت جلدی رونا آتا ہے. اگر شوہر کڑک آواز میں بول دے تو رونا شروع ہے نا, پکی بات ہے نا. مگر وہ کہے شوہر کہے فجر کی نماز پڑھا کرو تو ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے, ہے نا. اور اگر کڑک آواز سے بول دے وہ تو رونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ کاش تم کو نماز کے بعد رونا آ جائے, کاش تم کو خوف خدا سے رونا آ جائے. شوہر کی آواز پر تم نے رونا شروع کر دیا, ارے نبی کی آواز پر رونا شروع کرو, اللہ تم کو بھی ولی بنا دے. تو اس بڑھیا نے بیٹے کو لیا اور غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہا بولے حضرت آپ نے اسے رونا سکھا دیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی نے کہا سکھا دو تو میں نے سکھا دیا. ارے بولو یار واپس سے. تو بڑھیا کہنے لگی حضرت صرف رونا ہی سکھایا کہ اور بھی کچھ دیا ہے؟ اور رونا ہی سکھایا ہے کہ اور بھی کچھ دیا ہے؟ کہا بیٹے سے پوچھ لے کیا ملا ہے, بیٹے سے پوچھ لے کیا ملا ہے. تو بیٹے نے کہا ماں ان سے بات نہ کرو, انہوں نے جب مجھے رونا سکھا دیا تو میں رات میں مدینہ دیکھتا ہوں. یہ بولو یار کیا دیکھتا ہوں؟ مدینے والے آقا کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو غریب نواز نے لاکھوں کو اللہ والا بنا. بولے محبت سے. وہ بڑھیا روتی ہوئی گئی اپنے گھر کی طرف, مایوس ہو کر, قسمت میں اولاد نہیں.
کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آتے جاتے رہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ اسی راستے سے گزر ہوا جس راستے پہ اس بڑھیا کا مکان تھا, اور دیکھا تو تعجب ہوا کہ اس بڑھیا کے مکان کے آنگن میں 3 بچے ہیرے جیسے کھیل رہے ہیں. اللہ اللہ, ارے بولو یار محبت سے, ہیرے جیسے بچے کھیل رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ غصے والے نبی تھے, رب کی بارگاہ میں گئے, کلام کیا, کہا مولا تو نے تو کہا تھا اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں, میں 3 بیٹے ابھی دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں. تو رب نے ارشاد فرمایا, اچھا اے موسیٰ ایک کام کرو, ایک ہاتھ میں برتن لو اور چھری ساتھ میں لو, اور میرے بندوں کی بستی میں جاؤ اور جا کر کے اعلان کرو, اے اللہ کے بندو, اللہ نے اپنے نام سے تمہارے بدن کی بوٹی مانگی ہے. کیا مانگی ہے؟ ارے بولو نا, کیا مانگی ہے؟ ہمارے بدن کی بوٹی. ہم ہوتے تو دیتے. ارے ہم تو اللہ کے نام کے جمعے کے دن جو پیٹی گھومتی ہے نا, اس میں بھی وہ نوٹ دیتے ہیں جو مارکیٹ میں نہیں چلتا, 17 جگہ سے پھٹا ہو, وہ اللہ کے گھر میں دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جو مسجد کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ مسجد کے پیٹی میں کیسے کیسے نوٹ ملتے ہیں. کہاں حضرت ایسے ایسے نوٹوں کی زیارت ہوتی ہے جو کبھی سوچا ہی نہیں. یہ ہمارا حال ہے. تو اگر بوٹی مانگ لے تو کہاں, جب نوٹ ہی نہیں دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, جو دروازے کھلے تھے نا وہ بھی بند ہو گئے. ظاہر بات ہے جسم کی بوٹی کون نہ ملا. بستی سے باہر ایک تالاب تھا, اور تالاب میں ایک اللہ والے غسل کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ غسل کر رہے تھے. گاؤں کے آخر میں ندی تالاب ہوتا ہے کہ نہیں, گاؤں والے جا کے غسل کرتے ہیں, تو وہ غسل کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے سلام کیا اور کہا اے اللہ کے نبی ادھر سے کیسے گزر ہوا, کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بتایا. جب اللہ والے نے سنا تو کہا اے اللہ کے کلیم, میرے رب سے یہ پوچھو کہ بندے کے کون سے جسم کے کون سے حصے کی بوٹی چاہیے. ارے بولو یار, کون سے حصے کی بوٹی چاہیے؟ کہا اے اللہ کے کلیم لائیے چھری, بازو سے ایک بوٹی نکالی, تھالی میں رکھی, دوسرے بازو سے نکالی, تھالی میں رکھی, پیر کے نکالے, تھالی میں رکھی, کہ اللہ کے کلیم لے کے جائے میرے رب کے نام سے. جب جانے لگے تو کہنے اے اللہ کے کلیم اگر میرے رب کو یہ پسند نہیں آیا تو پھر آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا, لہذا آئیے. پورے جسم کی بوٹی نکالی, کہا لے کے جائیے. جب جانے لگے کہا اے اللہ کے کلیم اگر رب کو یہ پسند نہیں آئی آئیے. سینہ چاک کیا اور دل نکال کے دیا, کلیم لے کے جاؤ میرے رب کے نام سے. ارے بولو نا یار, اسے کہتے ہیں اللہ والے. اس لیے تو دنیا ان کے در کو سلام کرتی ہے, دنیا ان کے در کی بھکاری ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کے ہو گئے, دنیا ان کی ہو گئی. جب یہ لے کر گئے رب نے ارشاد فرمایا کلیم کیا ہوا؟ کہا مولا کوئی بندہ نہیں ملا تھا مگر ایک تیرا بندہ تالاب کے کنارے پر غسل کر رہا تھا, وہ ملا. میرے مولا اپنے جسم کے ہر حصے کی بوٹی نکال کے دی, اور حق تو یہ ہے کہ دل بھی نکال کے دے دیا. رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ, جو میرا بندہ میرے نام سے وہ جسم کی ہر بوٹی دے سکتا ہے تو کیا میں اس کے نام سے اولاد نہیں دے سکتا ہوں؟ بولو محبت سے. اس لیے اللہ والوں کے پاس جایا, ہم اللہ والوں کے پاس کس لیے جاتے؟
اس لیے جاتے ہیں کہ جو کام نہیں بنتا وہ اللہ والوں کی بارگاہ سے بنتا ہے، اس لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ والے کو آپ نے سمجھ لیا ہے تو جو اللہ والوں کے سردار ہیں انہیں سمجھیے، بولو واپس ان کو سمجھیے آپ۔ بولے محبت سے، اتنی جلدی؟ اچھا 12 کے بعد میں گرم ہوتا ہے کیا؟ ارے بولا چلو بہرحال میں لیٹ بھی بیٹھا تھا۔ آئیے